ایران جوہری پروگرام کے مکمل جائزے پر رضامند۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے معائنہ کار مناسب وقت پر ایران پہنچیں گے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ دوسری جانب ایران نے اپنی جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں فردو، نتنز اور اصفہان سمیت امریکی حملوں میں تباہ دیگر ایٹمی مراکز تک معائنہ کاروں کو رسائی نہیں دی جائے گی۔ ایران کے بیلسٹک میزائل پر سوال کیوں اٹھتا ہے؟ بہت سے ملک اپنے دفاع کے لیے بیلسٹک میزائل رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بیلسٹک میزائل کا معاملہ مذاکرات کی میز پر نہیں تھا۔ دنیا میں دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں شرپسند نہیں چاہتے تھے کہ MOU ہو، پائیدار معاہدے تک اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے فارسی شعر کے ذریعے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس چلے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پاکستانی حکام نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو الوداع کیا۔ اس موقع پر ایرانی صدر کو دورے کی تمام تصاویر کا البم بھی دیا گیا۔ ایرانی صدر نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ایرانی صدر نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کی ملاقات۔ ایرانی وزیر داخلہ کا پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ دونوں وزراء داخلہ کا خطے میں کشیدگی کم ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی کی برگن اسٹاک مشترکہ اعلامیے پر ایرانی ہم منصب کو مبارکباد۔ کہا معاہدہ حکومت ایران اور آپ کی مخلصانہ کوششوں کے بغیر ممکن نہ تھا۔ پاکستان ہمیشہ سے دنیا بھر میں امن اور استحکام کا خواہاں رہا ہے۔ مشرقی وسطی میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کوششیں جاری رکھے گا۔ سرگودا میں 8 سالہ بچی سے زیادتی کا مرکزی ملزم CCD سے مقابلے میں مارا گیا۔ ملزم کو برآمدگی کے لیے لے جایا گیا، ساتھیوں نے فائرنگ کی۔ CCD کی جوابی فائرنگ میں مرکزی ملزم ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ملزم نے 1 روز قبل دکان پر آنے والی بچی کو زیادتی کے بعد گلا کاٹ کر قتل کر دیا تھا۔ اور پشاور کے علاقے بڑبیر میں 15 سالہ طالبہ سے مبینہ اجتماعی زیادتی۔ 3 ملزمان نے طالبہ کو کپڑے لے جانے کے لیے گھر بلایا۔ بعد میں ملزمان نے طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم ویڈیو بناتے رہے۔ ریپ اور چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ امریکی سینٹ میں ایرانی جنگ کے خلاف کارروائی روکنے کی درخواست منظور۔ فوجی کارروائی جاری رکھنے کے لیے کانگریس کی منظوری درکار۔ 50 ارکان نے قرارداد کے حق میں اور 48 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ رائے شماری میں چند ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ آٹھ محرم الحرام، وفا کے پیکر حضرت عباس علمدار کی شجاعت اور بہادری کا دن۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کو فرات سے پانی لانے کی اجازت دی تو یزیدی فوج میں سراسیمگی پھیل گئی۔ عمر بن سعد نے دریائے فرات پر مزید نفری تعینات کر دی۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں کروشیا نے پاناما کو 1-0 سے ہرا دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو کالج آف فزیشنز کی جانب سے اعزازی فیلوشپ سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کو اعزازی فیلوشپ عطا کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ پاک ایران زرعی تعاون میں بڑی پیش رفت، تجارت اور گوشت برآمدات بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر حسین نے کہا کہ پاک ایران زرعی معاہدوں کو عملی نتائج میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران کو چاول، آم اور گوشت کی برآمدات بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ پاکستان سے گوشت درآمد بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان ہماری 60% ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ایرانی صدر سے پہلے وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان پہنچے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو نے استقبال کیا۔
ایرانی وزیر خارجہ کی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بھی تھے۔ بلاول اور آصفہ بھٹو نے بھی شرکت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تعلقات مذہب و ثقافت پر مبنی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہو چکی، 60 دن میں تکنیکی معاملات پر گفتگو ہوگی، امید ہے دونوں ممالک تاریخی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا فریقین کے درمیان فاصلے کم کیے، پاکستان کا کردار تاریخ ساز ہے، عالمی برادری پاکستان کے بے مثال کردار کی معترف ہے۔ ایران کی سربراہ IAEA سے ملاقات کی تردید، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں گروسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ IAEA انسپیکٹرز کی ایران آمد کا بھی کوئی واضح شیڈول موجود نہیں۔ ایران عالمی ضابطہ کار پر عمل کرے گا۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ کے اجتماعات کا شیڈیول جاری، تہران، قم، عراق اور مشہد میں مرحلہ وار نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ 9 جولائی کو مشہد میں آخری نماز جنازہ کے بعد حضرت امام علی کے روضے میں تدفین ہوگی۔ ایرانی سول ایوییشن آرگنائزیشن کا 3 تا 9 جولائی مختلف ہوائی اڈے بند کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی نے بجٹ کی منظوری دے دی، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئی۔ کسٹم ایکٹ میں اثاثے ضبط کرنے سے قبل متاثرہ فریق کو موقف پیش کرنے کا حق دینے کی ترمیم منظور۔ PIA کے علاوہ دیگر ایئر لائنز کے لیے بھی سیلز ٹیکس چھوٹ 1 جولائی 2027 سے مؤثر کرنے کی ترمیم بھی منظور۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے حاصل ہونے والی آمدن پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ جعلی رسید نہیں، اصل ٹیکس چوروں اور ٹیکس فراڈیوں کے گرد گھیرا تنگ۔ میرج ہالز، فوڈ چینز، کاروبار سے فارم ہاؤسز تک کا حساب ہوگا۔ جعلی رسیدیں دینے اور سیلز ٹیکس چھپانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس، مریم نواز نے کہا کہ دنیا کیش سے ڈیجیٹل پر جا سکتی ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ ٹیکس چوری پر نو ٹالرنس ہوگا، کیمرے کی آنکھ بھی دیکھے گی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں سے امن تباہ ہوا، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر خوشحال خان کی بریفنگ، کہا کالعدم کمیٹی کا اصل ایجنڈا بے نقاب ہو چکا ہے، جائز مطالبات پورے ہونے کے باوجود احتجاج جاری رکھا گیا۔ پاکستان نے آزاد کشمیر کی ضروریات کے لیے 20 سے 25 ارب روپے فراہم کیے، جبکہ مہاجرین کی 12 نشستوں کو احتجاج کا جواز بنایا گیا۔ نہ قطار نہ انتظار، حج 2027 رجسٹریشن کا عمل جاری۔ پاک حج ایپ اور آن لائن پورٹل سے ہزاروں افراد مستفید، ایک دن میں 20,000 سے زائد افراد کی رجسٹریشن مکمل ہو گئی، 30,000 سے زائد افراد نے پورٹل پر اکاؤنٹس بنا لیے۔ کربلا معلیٰ میں محرم کے دوران عزاداری کا سلسلہ جاری، زائرین کی بڑی تعداد موجود، روزہ امام حسین علیہ السلام اور روزہ حضرت عباس علیہ السلام میں زائرین عبادات، گریہ زاری اور عزاداری میں مصروف ہیں۔ اور یورپ شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، متعدد ممالک میں ہائی الرٹ، فرانس میں گرمی سے 18 افراد ہلاک، 800 سے زائد اسکول بند کر دیے گئے، فاطمے میں 78 سالہ درجہ حرارت کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، انگلینڈ اور ویلز میں ریڈ وارننگ جاری کرتے ہوئے درجہ حرارت 38 ڈگری تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔